तो कहीं न कहीं कतर को कोई ना कोई बेनिफिट्स या कोई ना कोई रिलीफ चाहिए होगा या बिज़नेस चाहिए होगा, कोई ना कोई ऐसी इन फ्यूचर बातें निकलेंगी जो हमारे सामने आएँगी नहीं, लेकिन ये वाला मामला तय हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है इन फ्यूचर, क्योंकि ये कुछ छोटा-मोटा मामला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो लेटेस्ट वीडियो है, तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो का टाइटल हिंदी में है, एस जे शंकर लिखा हुआ है। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। कतर वाला एक मामला चल रहा है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रहे हैं एनएफ न्यूज में हूं आपके साथ रोहित। कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को कैद करके रखा हुआ है और फांसी की सजा सुना दी है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तकरार बढ़ गई है। इस बीच भारत की कूटनीति और विदेशों में बढ़ते रुतबे की बात हो रही है, क्योंकि ये वक्त ऐसा है जब देखना है कि भारत दुनिया में कितना ताकतवर हुआ है। गौरतलब है कि पीएम मोदी के अलावा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी लगातार विदेशी दौरों पर जाते रहते हैं। पिछले सालों में वो लगातार कतर के दौरे पर भी गए। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत हुई। तो चलिए आपको बताते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जब कतर दौरे पर पहुंचे थे तब क्या कुछ हुआ था। एस जयशंकर के कतर दौरे पर क्या हुआ? कतर के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात में भारत कतर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और राजनीतिक, डिजिटल, आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी को विस्तार देने पर चर्चा हुई थी। भारत और कतर संबंधों की बढ़ती ताकत और आपसी विश्वास पर जोर दिया गया था। कतर में रहने वाले भारतीयों को लगातार दिए जाने वाले समर्थन के लिए कतर के अमीर और उनके पिता के प्रति आभार व्यक्त किया गया था। यानी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का कतर दौरा पिछले सालों में सफल रहा है। वहीं इसके अलावा भी वो कई बार कतर दौरे पर पहुंच चुके हैं। साल 2021 में कुवैत जाते समय दोहा में रुकने के दौरान कतर की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से उन्होंने मुलाकात की थी। कतर के एनएसए से मिलने के बाद एस जयशंकर ने कहा था, उनसे मिलकर खुशी हुई। क्षेत्र और उससे बाहर के विकास पर उनकी अंतर्दृष्टि की सराहना बनती है। कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई में समर्थन और एकजुटता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। फिलहाल अब वक्त आ गया है कि एक बार फिर से कतर से बात की जाए और भारतीय जवानों को बचाकर वापस लाया जाए, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं और परिजनों से मुलाकात भी की है। तो अब देखना होगा कि कतर के साथ भारत के जो पुराने रिश्ते बेहतर रहे हैं उसे भारत कैसे आगे बढ़ाता है और कैसे 8 पूर्व नौसैनिकों को वो वापस लाता है। On the Gaza issue and the Palestine issue, because some other members also raised it. We are very clear on Palestine. We support, sir, a two-state solution. We want a two-state solution with the two states living peacefully side by side. Some of the members suggested somewhere that our support or empathy for the Palestinians had changed. In fact, our financial support for the Palestinian Refugee Welfare Agency has gone up in the tenure of this government. I hope that honorable members would appreciate that. Then, sir, if I could turn to the clarification sought by Shri Sujit Kumarji. This is a very sensitive case. I'm referring to the detention of some of our ex-servicemen in Qatar. I can only say, because their interests are foremost in our minds. I can only assure him we have been seized of the matter. Our ambassador, senior officials have been in continuous touch with the Qatari government on this. Our effort is obviously to ensure that they are not treated unfairly and that if the sooner we can bring them back home. So I assure you that they are very much, very strongly in our priorities in respect of Qatar, and it is something that we will be pursuing. जी जनाब, वाकई ही
کیا اہمیت ہے انڈیا کی، یا انڈیا کی کیا اسٹریٹجی ہے، یا دنیا سے کیا تعلقات ہیں، کس طریقے سے اب انڈیا قطر کو ڈیل کرتا ہے. دیکھیں ایس جے شنکر جی جس طریقے سے ان کی ایک عزت ہے، رسپیکٹ ہے، جس طرح سے مودی جی کی ایک عزت ہے، رسپیکٹ ہے، تو ایک شخص بھی اگر کسی اور کنٹری میں پھنس جاتا ہے تو وہ پورے کنٹری کی رسپانسبلٹی بن جاتا ہے، اس گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بن جاتا ہے کس طریقے سے آپ نے اسے عزت سے اور طریقے سے اپنے کنٹری میں لانا ہے. ایک بہت بڑا کارنامہ جس طریقے سے ابھی نندن کے حوالے سے ہوا تھا، بہت ہی زبردست طریقے سے وہ عزت سے طریقے سے واپس آئے تھے، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اور اس کے پیچھے بہت ساری کہانیاں بھی بتائی جاتی ہیں کہ کس طریقے سے کس ایگریشن کی وجہ سے وہ ہوا تھا، اس ڈیٹیل میں تو ابھی نہیں جاتے. تو اب جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ آفیسرز ہیں اب ان کو کس طریقے سے لایا جاتا ہے اور کس طریقے سے اب کہیں نہ کوئی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں قطر کے حوالے سے یا نیگوشیشن یا شرائط یا یہ معاملات طے ہوں گے. دیکھیں اس وقت پوری دنیا کی نظریں انڈیا پر ہیں کہ ایک بہت بڑی اکنامی، تیز فاسٹنگ گروئنگ اکنامی بنا ہوا ہے. ان فیوچر دوسرے تیسرے نمبر کی بڑی اکنامی بننے والا ہے اور ڈیولپ کنٹری ہو جائے گا، اور پوری دنیا کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ انڈیا کی طرف جا رہی ہے. سعودی عرب ہو گیا، یو اے ای ہو گیا، ان کا رجحان زیادہ تر انڈیا کی طرف ہے. تو کہیں نہ کہیں قطر کو کوئی ایسا پوائنٹ چاہیے تھا، مجھے ایسا لگتا ہے، یا کہیں نہ کہیں قطر کو ایسا پلس پوائنٹ چاہیے تھا جس کو استعمال کریں. دیکھیں عرب کنٹریز جو ہیں وہ سب ایک دوسرے کے نہیں ہیں. اگر ہم اسلامک کنٹری کو کہیں کہ اسلامک کنٹری ایک ساتھ ہیں، اسلامک کنٹری ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اسلام کی وجہ سے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سب کے اپنے مفادات ہیں، سب کے اپنے گلٹس ہیں، سب کے اپنی وشز ہیں، سب کے اپنے اپنے ایشوز ہیں. تو کہیں نہ کہیں قطر کو کوئی نہ کوئی بینیفٹس یا کوئی نہ کوئی ریلیف چاہیے ہوگا یا بزنس چاہیے ہوگا، کوئی نہ کوئی ایسی ان فیوچر باتیں نکلیں گی جو ہمارے سامنے آئیں گی نہیں، لیکن یہ والا معاملہ طے ہو جائے گا. مجھے ایسا لگتا ہے ان فیوچر، کیونکہ یہ کچھ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے. اور قطر کو بھی یہ پتہ ہے کہ کسی بھی کنٹری کا اگر چھوٹے موٹے کنٹری کا ہوتا تو معاملہ شاید دب جاتا یا اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوتا، لیکن یہ معاملہ انڈین کا ہے. انڈیا ایسے خاموش نہیں بیٹھے گا، بہت زیادہ پریشر ہوگا انڈیا پہ. اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر اپوزیشن کی وجہ سے پریشر ہوگا، عوام کی وجہ سے پریشر ہوگا، این جی اوز کی وجہ سے پریشر ہوگا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سیدھے معاملات چل رہے ہوتے ہیں تو سب کچھ اچھا لگتا ہے. سیدھے کنٹری میں مسئلہ کوئی نہیں ہوتا تو سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں گورنمنٹ کی، فارن پالیسی کی. لیکن اصل فارن پالیسی کا جو یا گورنمنٹ کا جو امتحان ہوتا ہے وہ اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں. اس طرح کے ایشوز سے اب کیسے نپٹا جاتا ہے یہ دیکھنا ہے. امیدیں اچھی ہیں، بہت جینیس ہیں ایس جے شنکر، بہت اچھے ان کے تعلقات ہیں ہر کنٹری سے. تو انہوں نے اپنے حساب سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیزیں بٹھائی ہوں گی، کوئی نہ کوئی باتیں رکھی ہوں گی، کوئی نہ کوئی باتیں ہوئی ہوں گی. ایسا نہیں ہوگا، لیکن وہ چیزیں نیوز پہ نہیں آ سکتی، نہ آئیں گی. اور ان فیوچر یہ مسئلہ جو ہے ریزالو ہو جائے گا 100%. لیکن بیک کیمرہ جسے کہتے ہیں، یا پردے کے پیچھے بہت سارے معاہدے ہوں گے جس کی وجہ سے ہم فیوچر میں یہ دیکھیں گے کہ قطر کی بہت ساری انویسٹمنٹ ہے یا دوسرے کنٹری جو عرب کنٹری ہیں ان کے ساتھ جو معاملات ہیں تھوڑے سے شاید 19-20 ہوں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ